ہماری جو افطاری ہے وہ کیسی ہونی چاہیے جو ایک عام شخص کے لیے، اس کی صحت کے لیے، اس کے خاص طور پہ معاشی حالات کے اعتبار سے بھی بہترین ہو، یعنی کہ زیادہ مہنگی نہ ہو، اور اس کی خصوصاً صحت کے اعتبار سے بھی اچھی ہونی چاہیے؟ جی، افطاری میں سب سے پہلے تو یہ خیال رکھا جائے کہ جب آپ نے پورا دن روزہ رکھا ہوتا ہے تو نکاحت کمزوری کافی زیادہ آ چکی ہوتی ہے، بھوک بھی لگی ہوتی ہے، پیاس بھی لگی ہوتی ہے۔ تو جب آپ کے سامنے افطاری آتی ہے تو اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی روزہ کھلتا ہے تو ہم پہلا کام کرتے ہیں 3-4 گلاس میٹھا مشروب جو ہے نا وہ پیتے ہیں، ٹھنڈا پانی، اور پانی بھی ہم کافی ٹھنڈا پیتے ہیں۔ یہ ہم اپنے ساتھ ظلم کرتے ہیں کیونکہ اسٹمک بالکل خالی ہوتا ہے، جیسے ہی وہ ٹھنڈا پانی جاتا ہے اندر ذوف پیدا کرتا جاتا ہے۔ ایک تو اس سے قبض پیدا ہوتی ہے، دوسرا جو ہے ہماری آنتیں ہیں وہ کمزور ہو جاتی ہیں، کیونکہ ٹھنڈا پانی جب اندر جائے گا تو وہ ٹھنڈک کی وجہ سے ان کو کمزور کر دے گا۔ اس وجہ سے انسان کو کیا ہوگا، اکثر اوقات آپ نے دیکھا ہے کہ جیسے ہی افطاری کی جاتی ہے، افطاری کے بعد جب تراویحوں کا ٹائم ہوتا ہے اس سے پہلے انسان کا جسم ایسے ہوتا ہے جیسے بخار ہے، نڈھال ہو جاتا ہے، اور انسان کا دل ہی نہیں کرتا اٹھ کے کام کرنے کا۔ اس کی بنیادی جس طرح آپ نے بات کی نا کہ نکاحت پیدا ہو جاتی ہے، ابھی 2-3 گلاس پانی کے اندر جاتے ہیں تو فوراً پیٹ میں درد ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے سحری کے ٹائم وہ بہت زیادہ لوگ اتنا پانی پی لیتے ہیں کہ بعد میں کوئی چیز نہیں کھائی جاتی، ایسی ہے تو وہ پانی ہی پی لیتے ہیں، چیز نہیں کھائی جاتی۔ تو اگر وہ تھوڑی سی ساتھ چیز کھا لیں تو اور زیادہ طبیعت اپسٹ، ایک تو پیٹ بھاری ہو جاتا ہے، اپھارا ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد طبیعت کے اندر نکاحت کمزوری پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کو ہم کہتے ہیں اسٹمک کا بخار۔ بخار جو ہوتا ہے نا، اب اس کی طبیعت بالکل بخار والی ہوتی ہے کیونکہ اس نے اتنا اندر کھانا کھا لیا ہوتا ہے، پانی پی لیا ہوتا ہے کہ اسٹمک جو ہے وہ اچھے طریقے سے ورکنگ ہی نہیں کر پاتا۔ اب وہ تھوڑی دیر تک وہ چلے پھرے گا، بیٹھے گا، پھر جا کے تھوڑی سی سپیس بنے گی تو پھر جا کے کھانے کا جو سسٹم ہے نا وہ آگے چلے سرکولیٹ ہونا شروع ہوگا۔ اس میں اس لیے تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے ایک حصہ کھانا کھاؤ، میدے کا ایک حصہ کھانا، ایک حصہ پانی، اور ایک حصہ خالی۔ اب خالی کا مقصد کیا ہے کہ اس کو سپیس مل جائے، جگہ مل جائے، وہ اچھی طرح سے ڈائجسٹ ہو سکے، نظام آپ کا پوری طرح ورکنگ کر سکے۔ جب ہمارا سٹمک ہے فار ایگزامپل اتنا، تو ہم اتنا کھاتے ہیں کہ وہ بیچارہ بڑی مشکل سے یہاں تک ٹائٹ ہوا ہوتا ہے، تو وہ کیسے وہ اپنا سسٹم سرکولیشن شروع کرے؟ اس وجہ سے سب سے پہلا کام ہمیں جو افطاری کرنی چاہیے، اس میں پیسے کی بات نہیں ہے، کیسی بھی ہو، جو بھی آپ کے حالات ہیں، جو آپ کے پاس میسر ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب انسان افطاری کرے، کوئی بھی روزے دار، اس کو چاہیے کہ پہلے کھجور کا استعمال کرے۔ کھجور کھانے کے بعد سادہ پانی آدھا گلاس یا 1 گلاس پی لے۔ ہمیشہ یاد رکھیں جس کو بھی پیاس لگی وہ عام روٹین میں بھی ٹھنڈا پانی، گرمیوں میں انسان 3-4 گلاس بھی پی لیتا ہے، پھر بھی اس کی پیاس ختم نہیں ہوتی، پیٹ بھر جاتا ہے، پیاس نہیں ختم ہوتی۔ لیکن اگر آپ تازہ پانی 1 گلاس پی لینا چھوٹے چھوٹے سپ لے کے، تو 1 گلاس سے آپ کی پیاس ختم ہو جاتی ہے۔ ایسا ہی آپ نے افطاری میں کرنا ہے کہ آپ کھجور کھا لیں، کھجور کے بعد 1 گلاس آپ پانی استعمال کریں، 1 گلاس آپ چھوٹے چھوٹے سپ لے کے پئیں، ٹھیک ہے، بلکہ 3 حصوں میں پئیں اور 3 حصوں کے بھی آگے سپ لے کے پئیں، تو انشاءاللہ اس سے کیا ہوگا، آپ کے اندر جو پیاس ہے وہ ختم ہو گئی۔ اس کے بعد جو آپ نے کھانا بنایا ہے یا جو پھل آپ نے رکھا ہوا ہے وہ پھل استعمال کر لیں، وہ آپ کے لیے بڑا بہترین ہے، وہ پھل کا استعمال کر لیا جائے تو وہ مناسب ہے۔ لیکن جیسے آپ نے پہلے بات کی کہ ہمارے پاکستان میں، انڈیا میں، ایشیا میں پکوڑوں کا بہت زیادہ سسٹم ہے کہ پکوڑے سموسے کے بغیر جو ہے نا افطاری کو افطاری سمجھا ہی نہیں جاتا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا استعمال جو ہے نا، اگر اس کا استعمال شروع کیا نا جب سے، تب سے دیکھیں ہر دوسرا پیشنٹ لیور فیٹی کا مریض ہے، جگر کے اوپر چربی چڑھی ہوئی ہے۔ تو اب دیکھیں کہ اگر ہم نے پکوڑے سموسے کھا کے اپنے جگر کے اوپر چربی چڑھانی ہے، اور اس کا نقصان کیا ہونا ہے؟ اب لیور سوج گیا ہے، چربی آ گئی ہے، اس کا نقصان کیا ہے؟ ڈائبٹیز کے مریض اسی وجہ سے بن رہے ہیں، شوگر کے مریض، اور لیور کی وجہ سے بہت زیادہ مریض کیا ہے، ہیپاٹائٹس A B C۔ جب جگر کو مسئلہ ہونا ہے تو سب سے پہلے یہ بیچ میں بیماریاں شامل ہو جانی ہیں۔ اس کے علاوہ بواسیر کا مریض بہت زیادہ ہے، اس کے بعد یہ خارش کا مریض بہت زیادہ ہے، سورائسس کا مریض بہت زیادہ ہے۔ یہ سارے امراض کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ ہماری جو غذا ہے، ہمارا ڈائٹ پلان ہے وہ غلط ہے۔ تو یہ چونکہ میدے سے تیار ہوتی ہیں، اس کے اندر پھر ہم مرچ مسالے کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں، اس وجہ سے ہاں اگر آپ کبھی کبھار کھانا چاہیں، اس میں مسالہ جات کم ڈالیں، مرچ کم ڈالیں، تو آپ کم سے کم میدا استعمال کریں، بیسن اچھا والا استعمال کریں، تو پھر تھوڑے بہت آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد آپ کیا کریں، کوئی قہوہ وغیرہ ضرور استعمال کریں اور ایک لیمٹ تک استعمال کریں، ٹھیک ہے، تو پھر کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ کبھی کبھار استعمال کیا جا سکتا ہے۔